اس طرح سے منانے کی کوشش کی مگر آپ نہیں مانے۔ حضرات گرامی، حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ، اس وقت آپ کے ہاتھوں میں گھوڑا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے گھر چلے جاؤ اور جانے کے بعد وہاں سے گھوڑا لے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی دوڑتے دوڑتے جاتے ہیں اور جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں جا کر کے عرض کرتے ہیں اے بنت رسول، اے فاطمہ الزہرا، آپ کے گھر میں جو گھوڑا ہے وہ کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے، کہتی ہیں وہ کس لیے؟ حضرت فاطمہ نے جب پوچھا، حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ آج عکاشہ جو ہے نبی پاک سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور انہیں گھوڑا مارنا چاہتے ہیں، اس لیے میں گھوڑا لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات گرامی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ گھوڑے کی طرف بعد میں بڑھتی ہیں، پہلے اپنے بیٹے حسین قریبین کو اٹھاتی ہیں اور اٹھانے کے بعد عرض کرتی ہیں اے بیٹے حسن اٹھو، اے بیٹے حسین اٹھو، اور اٹھنے کے بعد جا کر کے اپنے نانا جان کے قریب چلے جاؤ اور جا کر کے دیکھو عکاشہ جو بدلہ لینا چاہتے ہیں، اے بیٹا وہ گھوڑا تیرے نانا جان کو نہ پڑنے پائے بلکہ وہ تمام گھوڑے جو ہے اپنے پیٹھ پر تم لے لینا۔ حسنین قریبین دوڑے دوڑے چلے گئے اور جانے کے بعد اس چوراہے میں پہنچتے ہیں۔ جانے کے بعد کہا کہ کون ہے عکاشہ، کن کا نام ہے؟ لوگوں نے نشاندہی فرمائی۔ حضرت عکاشہ کو حضرت حسنین قریبین فرماتے ہیں کہ اے حضرت حسنین قریبین فرماتے ہیں اے چچا عکاشہ، آپ نانا جان کو معاف کر دیجئے، ان کے بدلے میں حضرت امام حسن کہتے ہیں مجھے کوڑا مار لیجئے، حضرت امام حسین کہتے ہیں ہمیں کوڑا مار لیجئے، مگر حضرت عکاشہ عرض کرتے ہیں نہیں، اے نواز رسول، مجھے تو نبی سے بدلہ لینا ہے، مجھے تو نبی سے بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا نے حسنین قریبین کو بٹھا دیا۔ حسنین قریبین کو جیسے بٹھایا، حضرات گرامی حضرت عکاشہ کے ہاتھوں میں گھوڑا آ گیا ہے۔ حضرت عکاشہ گھوڑا لے کر کے تیار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹھ حضرت عکاشہ کی طرف کیا۔ حضرت عکاشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس وقت آپ کا گھوڑا میرے جسم سے لگا تھا اس وقت میرے جسم میں کپڑا نہیں تھا، میں ننگے بدن تھا۔ یا رسول اللہ، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا پیرہن مبارک اتار دیجئے، اپنے چادر مبارک اتار دیجئے۔ جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، میرے آقا نے اپنی چادر مبارک کو ہٹا دیا، پیرہن مبارک کو اس طرح سے اتار دیا اور اتارنے کے بعد پیٹھ کو حضرت عکاشہ کی طرف کیا۔ جیسے ہی عکاشہ کی طرف پیٹھ کو میرے آقا نے فرمایا، حضرت عکاشہ دوڑتے ہیں اور دوڑ کر کے میرے آقا سے لپٹ جاتے ہیں اور جا کر کے مہر نبوت کو چومنے لگتے ہیں۔ مہر نبوت کو جیسے ہی چوما اور چوم کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عکاشہ کی یہ مجال نہیں ہے کہ نبی کو کوڑا مارے، عکاشہ کی یہ مجال نہیں ہے کہ نبی سے بدلہ لے، عکاشہ کی ماں نے وہ دودھ نہیں پلایا ہے کہ نبی سے بدلہ دے۔ یا رسول اللہ، میں تو آپ کے مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا اور یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس کا جسم جو ہے نبی کے جسم سے مس ہو جائے تو جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جایا کرتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کا جسم مبارک جو ہے میرے جسم سے مس ہو جائے، میرے جسم سے ٹچ ہو جائے، اس لیے یا رسول اللہ اس طرح سے میں نے اس طرح سے یہ کام کیا ہے۔ حضرات گرامی، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا مسکرانے لگتے ہیں اور مسکرا کر کے صحابہ کرام سے میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ، جسے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو وہ حضرت عکاشہ کا چہرہ دیکھ لے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔